امام طبرانی نے اس کو بیان کیا المعجم الکبیر میں، پھر امام احمد بن حنبل نے ہی بھی روایت کیا اس کو، امام حیثمی نے روایت کیا، امام منذری نے روایت کیا، حافظ ابن کثیر نے شمائل رسول میں استدلال کیا، روایت کیا، سب نے۔ فرماتے ہیں کہ ایک گھر تھا وہاں انصاریوں کا، اس کے 2 اونٹ تھے ان کے، اور دونوں پاگل ہو گئے، دونوں بیمار ہو گئے، چارہ نہیں ملتا تھا، کام زیادہ لیتے تھے، غربت کا زمانہ تھا، یہ پرابلمز ہوتے رہتے تھے، تو وہ دونوں پھر مارنے اور کاٹنے کو آتے تھے۔ وہ بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، آقا علیہ السلام چل پڑے، تو ایک اونٹ پہلے کھڑا تھا، اس نے دیکھا تو دوڑ کے آ کے آقا علیہ السلام کو فَإِذَا أَحَدُ الْفَحْلَيْنِ قَرِيبٌ مِّنَ الْبَابِ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم سَجَدَ لَهُ، وہ دروازے کے قریب کھڑا تھا ایک اونٹ، جو ہی میرے آقا نے قدم رکھا وہ دوڑ کے آیا، بیٹھ کر حضور کے سامنے سجدہ کرنے لگا۔ پھر آگے بڑھے آقا علیہ السلام، تو پھر دوسرا اونٹ کھڑا تھا وہاں، ثم مشى الى اقصى الحائط الى الفحل الاخر فلما رآه وقع له ساجدا، دوسرے اونٹ کی طرف گئے، اس نے دیکھا آقا تشریف لے آئے، وہ بھی سجدہ کرنے لگ گیا حضور کو۔ اور صحابہ کرام ہر بار کہتے، حدیث کے لفظ ہیں فلما رأى اصحاب النبی ذلك قال یا رسول اللہ، قالوا یا رسول اللہ هذین فحلین لا یعقلان سجدا لک افلا نسجد لک، آقا یہ اونٹ سجدہ کرتے ہیں آپ کو تو کیا ہم سجدہ نہ کیا کریں؟ تو ان کے دل مچلتے تھے۔ میں جو نکتہ بتانا چاہتا ہوں، میں نے کہا ایک بارڈر لائن ہے، آقا کی عظمت، آقا کی شان، علو مرتبت اتنی اونچی ہے، اتنی اونچی ہے کہ ساری کائنات حضور کے تلووں کے نیچے رہ جاتی ہے، حضور کی شان کی گرد کو بھی کچھ نہیں پہنچتا، عالم بقا بھی نیچے ہے، حتیٰ کہ سماوات، 7 سماوات بھی نیچے ہیں، 7 آسمان نیچے ہے، سدرۃ المنتہا کی عظمت نیچے ہے، اور بیت المعمور کی عظمت نیچے ہے، عرش معلیٰ نیچے ہے، اور فوق العرش لا مکان نیچے ہے۔ جب حضور ساری کائنات، عالم مکان اور لا مکان کراس کر کے اوپر چلے گئے، مقام ثم دنا فتدلی تک، تو پھر سکیم کیا تھی پوری یونیورس کی، کائنات کی؟ حضور عالم لا مکان سے بھی بلند حضور الہ میں تھے، اور عرش سمیت ہر شے حضور کے قدموں کے نیچے تھا، حضور کے قدموں کے نیچے تھا۔ اب بقایا شانیں کس کی رہ گئیں؟ عرش سے بھی اونچی کسی کی شان ہے؟ سب شانوں کی انتہا ہے عرش معلیٰ، اور سب شانوں کی آخری حد ہے سدرۃ المنتہا۔ ارے جہاں عالم خلق کی شانیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ عرش اور وہ سدرۃ المنتہا بھی حضور کے قدموں کے نیچے رہ جاتا ہے۔ تو کس طرح کہتے ہیں کہ حضور کی شان کو بڑھا دیا؟ ہم نے بڑھا دیا؟ خود خدا نے بڑھا دیا۔ بڑھانا تو یہ ہے، اتنا بڑھایا کہ سدرۃ المنتہا بھی نیچے رہ گئی، اتنا بڑھایا کہ عرش معلیٰ بھی نیچے رہ گیا، اتنا بڑھایا کہ 7 آسمان نیچے رہ گئے، اتنا بڑھایا کہ وہ بیت المعمور نیچے رہ گیا، کل کائنات نیچے رہ گئی، اور آقا علیہ السلام اوپر ہوئے۔ حضور سے اوپر صرف خدا ہے، بس حضور سے اوپر صرف خدا ہے۔ تو پھر کون بڑھا سکتا ہے حضور کی شان کو؟ اور بھلا کوئی کیسے بڑھا سکتا ہے؟ تو میں نے کہا بارڈر لائن ہے کہ بس معبود نہیں جاننا۔ صحابہ کرام کے دل حضور کے عشق محبت میں اس بارڈر لائن پہ کھڑے رہتے تھے، اس آخری بارڈر لائن پہ کھڑے رہتے تھے، جس کو کراس کریں تو حد ٹوٹ جاتی ہے۔ جب کبھی دیکھتے دل مچل اٹھتے اور بار بار پوچھتے افلا نسجد لک، یا رسول اللہ اجازت دیں ہم بھی ماتھا ٹیک لیں۔ ہائے ہائے، ہم روز درشن کرتے ہیں، کبھی ماتھا بھی ٹیکنے دیں آقا، کبھی سجدہ کرنے دیں۔ اس کا مطلب ہے ان کے دل اس بارڈر لائن پہ رہتے تھے، تڑپتے تھے کہ کبھی موقع اجازت یس مل جائے ہم بھی سجدہ کر لیں، مگر اجازت نہ تھی۔ شریعت محمدی میں حرام ہے، حرام ہے، اجازت نہ دی کبھی۔ اب میں آپ کبھی اٹھائیے سنن ابی داؤد، یہ پھر میں آخر پہ حدیث کوٹ کرتا ہوں۔